علی بھائی سب سے پہلا کویسچن اور بہت ہی زیادہ کریٹیکل کویسچن یہ ہے، آج میں ذرا تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ مجھے وقت دیں تاکہ میں سوال بھی تھوڑا سا کلیئرلی ایکسپلین کروں. آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑا انٹرفیئر نہ کریں تو مجھے اجازت دیں تاکہ لوگوں کو سوال درست سمجھ آئے، پھر آپ جواب بھی تفصیل سے دیں کیونکہ ٹاپکس بہت کریٹیکل ہیں. سب سے پہلا کویسچن علی بھائی یہ ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے، اس میں عوام الناس کی میں بات کروں، میں اب علماء کی بات نہیں کر رہا اس وقت، عوام کا جو ایک جنرل تاثر ہے، کیونکہ یہ عوام کے لیے بیسیکلی ہو رہا ہے. بریلوی اور شیعہ عوام جو ہیں ان کا کنسیپٹ جو عوام الناس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی کوئی نبیوں ہوتا کہ اولیاء کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں بالکل زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں، بلکہ ہمارے سے ان کی بہتر زندگی ہے کہ ہمیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہے. اور جو دیوبند کے عوام الناس ہیں نا، اور اہل حدیث کی تو خیر عوام کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر عوام ان کا جو ہے، ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہوں یا کوئی بھی ولی ہوں، وہ زندگی نہیں رکھتے. عوام کے لیول کی میں بات کروں، صرف عوام کی. تو اس پہ آپ ذرا درست روشنی ڈالیں علماء کے لحاظ سے بھی اور عوام کے لحاظ سے بھی، اور آیا یہ میری باتیں درست ہیں یا غلط ہیں، اور آپ یہ عقیدہ درست تفصیل میں سمجھائیں. دہری جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے میرے بھائی، تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے پہ میں تقریباً 2 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد کئی دیوبندی علماء نے مجھے باقاعدہ فون کیا، ای میلز کی کہ ہمیں آج حیات النبی کا مسئلہ سمجھ آیا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے، یہ شروع سے امت مسلمہ کے اندر اہل سنت اہل تشیع دونوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور تقریباً 8 سے 1000 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے 21 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، حیات الانبیاء فی قبورہم، یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس کا ترجمہ عباس رضوی صاحب بریلویوں کے، انہوں نے اتنا موٹا کیا ہے، وہ تقریباً 550 صفحات کے اوپر پوری انہوں نے تفسیر بھی لکھی، حالانکہ وہ 5 صفحوں پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن 550 صفحے انہوں نے اپنا بھی اس میں معاملات جو ہے وہ داخل کی ہیں. واللہ آپ زندہ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. اسی طریقے سے تسکین الصدور کتاب ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی، جو دیوبند میں بہت بڑے عالم ہیں، ایون انڈیا کے دیوبند مدرسے کے علماء بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے. 95 ایئرس کی ایج میں کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مماتیوں کی بھی کتابیں موجود ہیں، عطا اللہ صاحب کی، اور اسی طریقے سے اہل حدیث میں بھی شیخ زبیر لزئی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی حیات کا مسئلہ وہ لکھا ہے. تو ان سب کو میں نے کرٹیکلی پڑھنے کے بعد 2 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، ahlsunnatpark.com پہ بھی، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پہ ہے اس کے تھرو اپلوڈڈ ہے. مسئلہ نمبر 5، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے. یہاں میں نٹ شیل میں صرف عقیدہ بتاؤں گا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ میں نے ڈیٹیل لیکچر چونکہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہٰذا اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل حقیقی اور جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن اس کا موڈ برزخی ہے. موڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیت برزخی ہے. حقیقی اور جسمانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا آخری پورشن میں بیان کرنے لگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے مٹی کے اوپر کہ ان کے جسموں کو کھائے. تمام نبیوں کے جو جسم ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر سلامت ہیں اس حدیث کی روشنی میں. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، اور نہ ہی آگ کھاتی ہے. تو نبیوں کے جو جسم ہیں وہ بالکل سلامت ہے، لیکن یہ ساری زندگی ہے برزخی. ایون صحیح مسلم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحیح مسلم میں 2 روایتیں موجود ہیں.
اور لیکن یہ نماز برزخی ہے. آج کوئی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودے یا کسی بھی پیغمبر کی قبر کھودے تو وہ ان کو چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی حالت میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جس حالت میں ان کو کئی سو سال پہلے دفنایا گیا تھا. جسم مبارک بالکل سلامت ہوگا، اس جسم میں سانس بھی نہیں چل رہی ہوگی، اس کے باوجود وہ جسم صحیح حالت میں ہوگا، کیونکہ جو سانس ہے یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے. کھانا پینا ٹوائلٹ یہ دنیا کی زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، آخرت کی زندگی کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے برزخی، یہ والا رزق نہیں جس کے بعد ٹوائلٹ جانا پڑے. اور ان کے جو جسم سلامت ہیں وہ سانس لینے کی وجہ سے سلامت نہیں ہے، بلکہ اس برزخی حیات کی وجہ سے سلامت ہے. یہی عقیدہ اہل تشیع کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے. لیکن اہل تشیع اور بریلوی اور بعض حیاتی جو دیوبندی ہیں وہ پھر اس معاملے میں غلو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل دنیاوی زندگی ہے. یہ بات خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے المہند علی المفند میں بھی لکھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حصی دنیاوی زندگی قبر کے اندر مانتے ہیں. اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب نے اپنے جو ملفوظات ہیں ان کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں زرقانی صاحب. دلیل انہوں نے یہ دی، یہ دلیل انہوں نے کوئی مطلب کتاب و سنت سے نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا بزرگ زرقانی صاحب فرماتے ہیں. اور زرقانی صاحب کامن بزرگ ہیں دیوبند اور بریلویوں کے. فضائل اعمال میں بھی ان کے حوالے ہیں، اور یہ حوالے جو ہیں وہ یہ علی بھائی کس دور کے ہیں تھوڑا کلیئر کر دیں. یہ 13ویں صدی ہجری کے ہیں. اچھا 1200 کوئی 50-60 کے قریب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں. اچھا ہاں جی، بالا وہ 500-600 سال تک پرانے ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمیں کہیں گے اس ٹائم تک اسی پرانے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ کہیں گے لوگوں نے نیڑے لوگوں نے رات کرتا سی. اور یہ میں آپ کو یہ بےہودہ عبارت جو ہے میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں اوریجنل کتاب سے. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کو اعلیٰ حضرت .net پہ بھی اس کا PDF مل جائے گا. یہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے بک کارنرز کی، اور جو اویلیبل تھی میں وہی آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس کے اندر حصہ نمبر جو ہے 3، اس کے اوپر صفحہ نمبر 249 اور 250، یہ آخری 2 لائنیں انڈر لائن ہوئی ہوئی ہیں جی، جہاں پہ میری یہ انگلی ہے. یہ ذرا دکھا دیجیے گا کہ جب احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ولی بھی زندہ ہیں، تو آخر فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں فرق دسنا. نبی جڑے نے انہوں دی بیویاں بھی نال ہوندیاں نے قبریں نال شاباشی کرنے واسطے، اولیاء اللہ صرف خالی زندہ رہے. یہ انہوں نے فرق بتایا ماشاءاللہ. یہ آپ نے دیکھ لیا جی. اس سے اگلا صفحہ بھی کور کریں جی، جس کے اوپر یہ پوری عبارت مکمل ہو رہی ہے. ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں، اگلے صفحے کے اوپر پہلی لائن ہے، ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں. اور یہ انہوں نے لگا دیا ان کے اوپر زرقانی صاحب کے اوپر کہ میرے آقا سیدی محمد باقی عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جناب احمد بریلوی صاحب کی چونکہ بہت فاش قسم کی یہ غلطی تھی، میں نے اس لیے اس کو فزیکلی یعنی دکھا بھی دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ مطلب اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا جی زرقانی صاحب کامن بزرگ ہیں، اس کے ثبوت میں آپ کو دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ جو ہے نا خلیل احمد سہارنپوری کے جو خلیفہ راشد، خلیفہ خاص اور فضائل اعمال کے مصنف شیخ زکریا کاندلوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنی اس کتاب فضائل حج کے اندر جو فضائل اعمال کا ہی ایک حصہ ہے، جگہ جگہ ان کو کوٹ کیا ہوا ہے. میں وہ ساری جگہ تو ان کو زرقانی صاحب کو، یہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ ہیں نا؟ جی تبلیغی جماعت والوں کے ہیڈ بزرگ. تو تبلیغی جماعت والوں کا جو کام ہے مجھے اس سے محبت ہے، لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. یہ دیکھیں علامہ زرقانی کے باقاعدہ انہوں نے ریفرنسز فضائل اعمال میں کئی جگہ دیے. فضائل حج کا میرے سامنے تھا، میں نے دکھا دیا. یہ جی میری جہاں پہ شہادت کی انگلی ہے، یہ لائن انڈر لائن کی ہوئی ہے. اس کتاب میں کئی جگہ حوالے موجود ہیں. یہ میں نے ایک موقع بتایا، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ فضائل اعمال میں بھی آپ کو علامہ زرقانی کے حوالے. لہٰذا یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگان دین ہیں. اب اللہ کو پتہ ہے بزرگان بے دین ہے یا بزرگان دین ہے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. بل ان کے نزدیک بزرگان دین ہے اور علماء کرام ہے. اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے علماء کرام ہے یا علماء کرائم ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا. میں فیصلہ نہیں کرتا، عوام الناس خود فیصلہ کرے گی. تو یہ جناب انہوں نے عقیدہ لکھا ہے.
ہمارے نزدیک تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سلامت ہیں، لیکن برزخی حیات کے ساتھ، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، سوائے اس کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تک سلام پہنچا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے. تو اس میں آپ کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے تو وہ مجھے بتائیے. یہ تو ڈیٹیل طلب ایک اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان سنے تو حیران پریشان ہی ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ایک تو یہ کائنڈلی واضح کر دیں اگر آپ کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ آیا بریلوی دیوبندی علماء کی طرف سے اس کے کوئی جواب دیے گئے ان عبارتوں کے. اور دوسرا ذرا تھوڑا سا مزید کلیئر کر دیں کہ جو حیاتی اور مماتی ہیں اس میں اہل حدیث اور یہ جو دیگر مکاتب فکر ہے نا، یہ حیاتی اور مماتی میں کون کون فال کرتا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ میں نے شباشی والی جو عبارت بتائی نا کہ یہ لوگ دوسری زندگی مانتے ہیں دنیاوی، اسی طرح کی ایک عبارت فضائل درود کے اندر بھی لکھی ہے شیخ کاندلوی صاحب نے، اور فضائل حج جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ بھی ذرا دکھا دیں جی. انہوں نے وہ شیخ احمد رفاعی کا واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 500 سال کے بعد 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفاعی جو ہے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو 90,000 کے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا، نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں 90,000 کا مجمع تھا. 90,000 کا مجمع تو آج سے 100-150 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا اگر اس کی بلڈنگ کی بات کریں. بال یہ بھی دکھا دیں جی تاکہ یہ دونوں بھائی بریلوی دیوبندی دونوں بھائی، یہ جو میری یہ انگلی ہے رائٹ والی، تو یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہمارا بزرگ تو دکھا دیا انہوں نے اور وہ والے بزرگ نہیں. یہ کور کر لیے جی آپ نے، ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے واقعہ لکھا. باقی میں نے مسئلہ نمبر 5 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. باقی حیاتی مماتی کا جو ہے وہ آپ انہی سے جا کے پوچھیں. میں نے تو آپ کو کتاب و سنت والا عقیدہ بتا دیا ہے، یہی صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، قرآن حکیم سے ثابت ہے. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر 5 ایک ایک حدیث کا ریفرنس میں نے بخاری مسلم سے بتایا، لہٰذا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس قسم کے بیہودہ واقعات لکھ رہے ہیں نا، دلائل یہ پیش کریں، یہ نہ کہ بزرگ فرماتے ہیں. بزرگ اگلا کہتا ہے جی میرے بزرگ فرماتے ہیں. کتاب و سنت کدھر گئی؟ یعنی ان کے بزرگوں کے ہم نے کلمے پڑھے ہیں، ہمیں بزرگوں کی دھونس کس بات کی لگاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بات کریں. اگر نبی علیہ السلام کے رشتے کے بغیر بات کرتے ہیں تو ہمارا کون سا چاچا ماما دادا ہے کہ جس کی ہم اس کی بات مانیں؟ ہم اس کی بھی بات نہیں مانیں گے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر. تو یا یہ کہ پھر دینی مسئلہ نہیں بیان کر رہے، یہ ان کا اپنا ذاتی شغف ہے یا تو نبی کے ایک من گھڑت اپنے والا جو انہوں نے بنایا ہے، یا تو نبی ایک تو ہمارا ہے جو کتاب و سنت سے. تو وہ ذاتی شغف جو مرضی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ ان کے بزرگ جانے. انشاءاللہ قیامت الدین فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس دن پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس دن پھر روئیں گے بیٹھ کے. اور تھوڑا سا مماتیوں کو ایکسپلین کر دیں، ان کا ذکر آپ نے کوئی تفصیل سے نہیں کیا. مماتیوں کا میں نے اسی لیکچر کے اندر کیا جی. ان کا عقیدہ بالکل فاسد ہے، اور یہ مماتیوں کا عقیدہ جو ہے یہ بیسیکلی حیاتیوں کے جو ایگزیجریشن تھی نا اس کا ریونج سامنے آیا ہے. نہیں، یہ بیسیکلی کس سب سیکٹ کے آف شوٹ ہے؟ یہ دیوبندیوں کا آف شوٹ ہے. اہل حدیث میں نہیں ہے؟ نہیں اہل حدیث کے اندر نہیں. اہل حدیث سب کے سب حیاتی برزخی ہیں، ہاں، لیکن وہ پھر تھوڑے اس طرف ہو جاتے ہیں. میں حیات النبی کے عقیدے میں جو دیوبندی حیاتی اور بریلوی ہیں نا، ان کے عقیدے کو 80% ٹھیک سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ 20% بیچ میں فالٹ تھا. باقی اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا کھل کے سامنے ہی نہیں آتا. شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، اور اب جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو اب وہ تو بات ہی وفات النبی سے شروع کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل الٹ طرف چل پڑتے ہیں. ان کے علماء کا ایک خاص ایٹیچیوڈ ہے کہ ان سے حیات النبی پہ پوچھیں وہ وفات النبی پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ان کا تو مسئلہ بالکل کلیئر نہیں ہے. باقی کتابوں کی حد تک جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اب الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے جو ہے وہ اہل حدیث کی پبلک بھی جو ہے اس کو بھی عقائد پتہ چل رہے ہیں کہ صحیح ہے. چلیے میں ذرا مزید اس کو کلیئر کر لوں نا تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ وفات کے آپ کے خیال میں آپ تو منکر نہیں ہے نا وفات کے؟ وفات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. یہ بھی منکر نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں منکر. حیات کا کیا کنسیپٹ ہوا؟ حیات کا یہ کہ وفات کے بعد والی حیات، ایک برزخی حیات، ان سین حیات. ہاں جی، وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں. اور وہ زندگی کافر کو بھی حاصل ہے. کافر بھی عذاب کے اندر پیش ہو رہے ہیں صبح شام. سورہ قصص میں آتا ہے فرعونی صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں ان کو ایک خاص حیات حاصل ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہے کہ ان کے جسم بھی سلامت ہے. اور یہ جسم سلامت کا عقیدہ نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے ڈیفینیٹ نہیں ہے. کئی صحابہ کے بھی جسم سلامت نکلے ہیں. صحیح بخاری میں 1390 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 67 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو ہے وہ قبر سے صحیح سلامت نکلا جب وہ حجرے کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر. تو وہ لیکن یہ پروٹوکول تمام صحابہ کے لیے نہیں ہے کہ تمام صحابہ کے جسم سلامت ہوں گے، اس کے کوئی نہیں. اور جسم سلامت ہونا
اگر کسی کا سلامت نہ بھی رہے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے. مطلب کئی لوگ ہیں جن کے یعنی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں انبیاء کے ماننے والوں کے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہوتی تو قبر کے اندر تو چھوڑ دے, قبر کے باہر تو حفاظت فرماتا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی بزرگی کی کہ جی وہ اس کی لاش بھی ضرور سلامت ہونی چاہیے, نہ بھی سلامت رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے حضور تو بزرگ ہے. ٹھیک.